ناظرین گرامی، جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد، بغض اور مساکین لوگوں پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ لوگ ان بیچاروں پر کیوں ظلم کرتے ہو، ان غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو، اور کہا اے لوگوں، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے قریب امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا دونوں اس کے ہاں برابر ہیں۔ تو یہ سن کر وہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا ہے، یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، اور نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جن سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، جیسے ہی آپ علیہ السلام کے ہاتھ کسی کوڑ کے مریض کو لگتے تھے تو وہ اللہ کے کرم سے فوراً صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا، اور آپ جب بھی کسی مردہ پر ہاتھ رکھتے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل والوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن با دن آپ کی باتیں سننے لگے اور پھر آپ کو اللہ کا نبی تسلیم بھی کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے بادشاہوں اور ظالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ہماری حکومت ہی یہاں سے ختم ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ عیسیٰ مریم کو اپنا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں۔ تو پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازشیں بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اور بے شک میں اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ اس کے بعد کچھ لوگ آپ سے محبت بھی کرنے لگے اور کچھ آپ کے ساتھ بھی رہنے لگے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو وقت کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناظرین گرامی، تاریخ میں ہے کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا، لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے۔ اس کے بعد یہودا ان لوگوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کرنے لگا۔ ان دونوں اللہ کے نبی مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آئے اور ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہاں کے بادشاہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے بچا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اتنے میں حضرت جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے اور فرمایا، اے مریم کے بیٹے، اللہ نے فرمایا ہے کہ تجھے آج رات اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے گا، اور بے شک تیرا رب تمہیں ان لوگوں کے شر سے تمہیں بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے اور تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ انہیں ان کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ان کے اختلافات کا فیصلہ بھی کرے گا۔ اے عیسیٰ روح اللہ، اب تمہاری بلندی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے اللہ نے ایک عجیب و غریب معجزہ یہ دکھایا کہ جو یہودا تھا اس کا حلیہ عیسیٰ مریم جیسا ہو گیا، اور اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تو اس جاسوس یہودا کو پکڑ کر لے گئے، کیونکہ اللہ نے اس کی شبیہ عیسیٰ جیسی بنا دی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے انہیں سولی پر چڑھا رکھا ہے، مگر وہ لوگ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔
ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مریم جیسا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح کی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آتی۔ تو بس وہ لوگ اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے پھر ظاہر فرما دے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا، اور بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔